من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یوفینا ما وعده ولا یؤدی حقه المجتهدون الذی لا یدرکه طول الهمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا عنات موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود وترى الخلائق وبقدرته والنشر الرياح وبرحمته وبصور ميدان عدله أول دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد هو إخلاص له نفي صفة عن كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الموصوف أنه غير الصفة فمن وصف الله سبحانه فقد كرمه ومن كرمه فقد صناه ومن صناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله فمن إشار إليه فقد عاده فمن عاده الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وقادر المغفرة وقائد خير والبركة ومنتج لبعض من الهلكة سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آل محمد کا احسان جس کو جتنا یاد ہے صلوات اتنی بلند آواز سے دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچہ خراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما محشر کے روز کھاٹ میں قرآن کھاٹ میں دامن اہل بیت نصیب فرما ہمارے آخری وارث پر ظہور جلد سے جلد فرما ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما تمام لوگوں کو قبولیت تک پہنچائے سہارا ضرور کر ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے صلوات اجازت ہے بات کی مجالس آج دوسری مجلس ہے میں آپ کے سامنے پہلی تقریر زیر گفتگو قرآن کی جو آیت پیش نظر ہے سورہ احزاب کی 72ویں آیت خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی امانتوں کو پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے وہ بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا ہم نے اپنی امانتوں کو زمین کے سامنے عرض کے سامنے پیش کیا تو اس نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا ایک بندے کی توجہ میری طرف ہوگی سارا ذہن ساری سوچ مکمل طور سے میری طرف پہاڑوں کے سامنے امانت کے بوجھ کو پیش کیا تو اٹھانے سے انکار کر دیا زمین کے سامنے پیش کیا تو زمین نے انکار کر دیا زمین حالانکہ جس نے ہر طرح کا بوجھ اپنے اوپر اٹھایا ہوا پہاڑوں کا بوجھ زمین کے اوپر ہر طرح کا وزن زمین اٹھا رکھی ہے لیکن جب خدا نے اپنی امانت کا بوجھ زمین کے سامنے رکھا تو زمین نے انکار کر دیا معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ بوجھ کس امانت کا بوجھ ہے یہ امانت ہے کیا تو امام نے فرمایا یہ بوجھ امامت ہے یہ امانت امامت ہے کہ جسے پیش کیا گیا تو پہاڑوں نے بھی اٹھانے سے انکار کر دیا زمینوں نے بھی اٹھانے سے انکار کر دیا لیکن میں نے 2 مقام ایسے دیکھے ہیں اور 2 ہستیاں ایسی دیکھی ہیں کہ جنہوں نے
امامت کا بوجھ اٹھا رکھا تھا. ایک مکہ میں ہجرت کے وقت جب رسول نے اپنے کاندھوں پہ علی کو اٹھایا، اور دوسرا شام غریبہ جناب زینب پشت پہ ایمان کو اٹھا کے باہر لا رہی. یہ دو مقام ہے جہاں دو ہستیوں نے امامت کا بوجھ رسول نے کاندھوں پہ، جناب زینب نے اپنی پشت پہ اٹھایا. یہ بوجھ اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. امامت کا بوجھ اٹھانے کے لیے معصوم ہونا پڑتا ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ذات پر آج کی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. جناب زینب نے امامت کا حجت کا بوجھ اٹھایا. امامت کا حجت کا بوجھ جناب زینب نے اٹھایا، اور رسول نے ہجرت والے دن کاندھوں پہ مولا علی کو اٹھایا. شام غریبہ جب ہوئی تو جناب زینب نے اپنے کاندھوں پر اٹھا کے سید سجاد کو خیمے سے باہر نکالا. اس پر امامت ہے کہ معاذ اللہ سید سجاد چل نہیں سکے. جو شام غریبہ کی رات نہیں چلا وہ شام کے بازاروں میں کیسے چلا؟ سوال ہے. جو شام غریبہ کی رات نہیں چلے وہ شام کے بازاروں میں اتنا لمبا سفر کیسے طے کیا؟ کوفے کے بازار، شام کے بازار، اتنا لمبا سفر کیسے طے کیا؟ یہ بوجھ امامت تھا جسے اٹھانے کے لیے زینب بننا پڑتا ہے. جناب زینب نے اپنے کاندھوں پہ یہ بوجھ اٹھایا اور حجت خیمے سے باہر آئی. جناب زینب کی ہستی پوری زندگی میں جب بھی بیان کیا گیا صرف مصائب بیان کیے گئے. صرف مصائب بیان کیے گئے کہ جناب زینب کی یہ مصائب ہے، یہ مصائب نہیں. آج مصائب کے اندر سے فضائل نکال کے سنا دیں. جناب زینب نے اس پہ سید سجاد کو اٹھایا، اور مکمل خاتون ہے رسول خدا کی بیٹی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ. مکمل خاتون رسول خدا کی دختر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. جناب مریم، جناب حوا، جناب آسیہ، یہ مذکورات ہیں لیکن مکمل نہیں، ادھوری. جناب حوا ہرگز نہیں بتا سکتی کہ باپ کا احترام کیا ہے. توجہ ایک ایک بندے کی لے. حوا ہرگز نہیں بتا سکتی کہ باپ کا احترام کیا ہے. مریم نہیں بتا سکتی کہ شوہر کا احترام کیا ہے. آسیہ نہیں بتا سکتی کہ شوہر صاحب ایمان کیسا ہوتا ہے. لیکن اتنی مکمل ہے رسول کی بیٹی، باپ نبیوں کا سردار ہے، شوہر ولیوں کا سردار ہے، بیٹے جنت کے سردار ہیں. اتنی مکمل ہے رسول کی بیٹی. لیکن مجھے یہاں پڑھنے ہیں جناب زینب کے فضائل، اور میں جملہ جناب زینب کی شان کا بیان کرنے لگا ہوں. ایک ایک بندے کی توجہ میری طرف. مکمل خاتون ہے نبی کی دختر، مکمل خاتون ہے نبی کی بیٹی، مکمل ایک دفعہ مل کے بلند آواز سے مکمل مستور ہے رسول کی بیٹی، علی کی زوجہ. لیکن پھر بھی زینب ثانیہ زہرا بن گئی. توجہ، پھر بھی زینب ثانیہ زہرا بن گئی. پھر بھی زینب ثانیہ زہرا بن گئی. پتہ نہیں کتنی مکمل ہے علی کی بیٹی کہ آج تک کوئی ثانیہ زینب نہیں بن سکا. آج تک کوئی ثانیہ زینب نہیں بن سکا. ثانیہ زہرا جناب زینب، لیکن ثانیہ زینب کوئی نہیں. جناب زینب میں ہر چیز نہیں کہوں گا کہ بہادر، بہادری مرد کا زیور. جناب زینب شجاع تھی. تو یہاں پہ بیٹھے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے بہادری اور شجاعت بے شک دو لفظ ہے لیکن مطلب ایک ہی ہے. بالکل نہیں. بہادری ہے، توجہ مثال دینے جا رہا ہوں، بہادری ہے خطروں سے کھیلنا. بہادری ہے خطروں سے کھیلنا. شجاعت ہے خطروں کو پچھاڑ دینا.
شجاعت ہے خطروں کو پچھاڑ دینا. جناب زینب شجاع تھی. اسی لیے اور سوال رکھوں پورے مجمع کے اوپر میں, پورے مجمع سے سوال ہے میرا کہ جنہوں نے شب عاشور, جنہوں نے عاشور والے دن 10 محرم والے دن شہزادہ علی اصغر کو نہیں چھوڑا, انہوں نے سید سجاد کو کیوں نہیں مارا؟ مار سکتے تھے. انہوں نے شہزادہ علی اصغر کو مار دیا, انہوں نے سید سجاد کو اور امام محمد باقر کو کیوں نہیں مارا؟ کون ہے زینب؟ شب عاشور حسین خیموں میں لے کے گئے اور تنہائی میں امامت کے اسرار, اور امامت کے اسرار ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا, امامت کے اسرار جناب زینب کے حوالے کیے. امامت ہے کیا؟ ایک جملہ کہوں, امامت کے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی نہیں ہل سکتا. امامت کے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی نہیں ہل سکتا. شب عاشور حسین نے سارے اسرار جناب زینب کے حوالے کیے, اور شجاع ہے علی کی بیٹی. جناب امیر المومنین کے گلے میں جب مدینے میں مولا علی موجود تھے تو گلے میں رسی آئی, تو جناب سیدہ فاطمہ نے کہا کہ میں علی کے گلے سے رسی کھولو ورنہ میں بد دعا کر دوں گی. بد دعا کا لفظ آنا تھا, مسجد نبوی کی دیواریں اٹھنا شروع ہو گئی. انہوں نے دیواریں اٹھتی دیکھی, علی کے گلے سے رسی کھول دی. زینب نے یہ نہیں کہا کہ میں بد دعا کروں گی. شام غریبہ جب یہ سید سجاد کی طرف بڑھے تو آواز دے کے کہا اگر خبردار اگر کسی نے سجاد کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے دیکھا میں بد دعا نہیں کروں گی, قیامت برپا کر دوں گی. میں بد دعا نہیں کروں, قیامت برپا کر دوں گی. اور اتنی شجاع ہے علی کی بیٹی, اتنی شجاع ہے کہ جو سید سجاد کو مارنا چاہ رہے تھے وہ ساتھ لے کے دونوں کو دشمن کے گھر تک پہنچ گئے, اور دشمن کے گھر پہ آ کے کہا اب ہمت ہے تو ہاتھ لگا کے دکھا. علی کی ولایت کو نبی نے پہنچایا ہے, منوایا نہیں ہے, پہنچایا ہے. پلے پہنچا, غدیر پہ رسول سے کہا گیا بلے پہنچا علی کی ولایت. رسول نے پہنچائی ہے, منوائی نہیں ہے. سیدہ نے بچائی ہے, حسن نے بچائی ہے, حسین نے کربلا میں بچائی ہے. زینب نے صرف بچائی نہیں ہے, دشمن کے دربار میں آپ کے باپ کی ولایت کو منوایا بھی ہے. دشمن کے دربار میں آ کے علی کی ولایت کو منوا کے گئی ہے جناب زینب. عام مستور نہیں. امامت ہے کیا؟ امامت کا بوجھ ہلکا نہیں. جناب زینب نے حفاظت کی ہے امامت کی, محافظہ امامت و ولایت ہے جناب زینب. جناب امیر المومنین جیسا کوئی مرد نہیں ہے, اور جناب زینب جیسی کوئی مستور نہیں. امیر المومنین بے شک میدانوں میں بھیجا جا سکتا تھا انسانوں سے لڑنے, اور انسانوں سے لڑتے رہے. ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین کو رسول نے کاندھوں پہ اٹھایا اور بت توڑوائے شب ہجرت والے دن. جب ہجرت کر کے مکہ آئے تو بت توڑوائے کعبے کے. جملہ یہ کہا جاتا ہے کہ رسول نے پوچھا کاندھوں پہ سوار کروانے کے بعد کہ اے علی آپ کہاں تک پہنچے؟ توجہ, اے علی آپ کہاں تک پہنچے؟ تو مولا نے کہا ہاتھ میرے آسمانوں تک ہے. سوال کروں اس علی کے ہاتھ آسمانوں تک کیسے نہ پہنچے جو علی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راز جانتا ہوں. اس علی کو کیا ضرورت ہاتھ آسمانوں تک پہنچانے کی؟ جملہ کہوں رسول نے کاندھوں پہ اٹھایا, پوچھا اے علی کہاں تک پہنچے؟ تو کہا میرے پیر رسول رسالت پر ہے اور میرے ہاتھ توحید تک پہنچ گئے. جیسے ہی یہ کہا جبرائیل اترا. توجہ, جبرائیل اترا. جبرائیل نے کہا اے میرے حبیب اللہ کہہ رہا ہے اپنے صحابیوں سے کہہ دیجئے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھو. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے رکھو. رسالت کو توحید کے درمیان کے راستے کو علی کہتے ہیں. اللہ تک پہنچنے کے لیے جس راستے کی ضرورت پڑتی ہے وہ راستہ علی ہے. معراج والے دن رسول بھی علی کے بغیر اللہ تک نہیں پہنچے. رسالت کو بھی جس راستے کی ضرورت پڑے وہ راستہ علی ہے. کتاب قرآن میں ایک آیت
کہ ہم نے قرآن میں ایک کتاب مکنون رکھی ہے، چھپی ہوئی کتاب رکھی ہے، قرآن کے اندر چھپی ہوئی کتاب. اور اس بات کو کسی عام ہستی نے بیان نہیں کیا بلکہ سلمان نے بیان کیا. مسجد نبوی میں دو لوگ بیٹھے ہوئے، دونوں اسی آیت پر گفتگو کر رہے تھے کہ قرآن میں ایسی کون سی کتاب آیت ہے جسے اللہ چھپی ہوئی کتاب کہہ رہا ہے. مسجد کے باہر سے سلمان کا گزر ہوا. توجہ، سلمان کا گزر ہوا. ایک دوسرا بیٹھا ہوا شخص کہتا ہے جو پہلے سے کہ یہ علی کا شاگرد ہے، اسے سب پتا ہوگا، اس سے پوچھتے ہیں. تو انہوں نے آواز دی سلمان. سلمان نے پوچھا کیا ہوا؟ ہم نے قرآن میں آیت پڑھی ہے کہ اللہ نے قرآن میں ایک چھپی ہوئی کتاب رکھی ہے. اللہ نے قرآن میں ایک چھپی ہوئی کتاب رکھی ہے، کیا تو ہمیں بتا سکتا ہے اس کی تفسیر کیا ہے؟ سلمان نے کہا صرف بتاؤں یا دکھاؤں بھی؟ صرف بتاؤں یا دکھاؤں بھی؟ انہوں نے سوچا سلمان قرآن کھولے گا، قرآن میں سے آیت نکالے گا، آیت نکال کے کہے گا یہ ہے وہ کتاب جسے اللہ کہہ رہے کتاب مقدور ہے. انہوں نے اتنا سوچنا تھا کہ سلمان آگے بڑھے، دونوں کا ہاتھ پکڑا اور چل پڑے. سلمان کہاں لے کے جا رہا ہے؟ چلو میرے پیچھے. سلمان صراط مستقیم پر چلتے چلتے دہلیز سیدہ پر پہنچے. صراط مستقیم پر چلتے چلتے دہلیز سیدہ پر پہنچے سلمان نے کہا یہ ہے وہ کتاب. انہوں نے کہا سلمان بوڑھا ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، دماغ خراب ہے تیرا، کہاں دہلیز کو قرآن سے ملا رہا ہے؟ یہ دہلیز سیدہ ہے. ہم نے تجھ سے پوچھا ہے قرآن میں چھپی ہوئی کتاب دکھا. سلمان نے کہا مجھے بتاؤ قرآن کے اندر ہوتا کیا؟ انہوں نے کہا قرآن کے اندر آیتیں ہوتی ہیں. سلمان نے کہا بیٹھو یہاں پہ اور انتظار کرو دروازہ کھلنے کا، جیسے ہی دروازہ کھلے گا میں تمہیں چلتی پھرتی آیتیں دکھاؤں گا. کئی مقامات ایسے ہیں جہاں جناب سلمان نے سائل کو جواب دیا اور ہر جواب دوسرے جواب سے مختلف ہے، اور ہر جواب دوسرے جواب سے مختلف ہے. یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ سلمان سائل کو دیکھ کے، اس کی ضرب کو دیکھ کے اسے جواب دے دیتے کہ اس کے اندر کی معرفت کیسی ہے، پھر اسے جواب دے دیتے. یہ گھرانہ جناب زینب محافظہ امامت و ولایت. علی کی بیٹی امامت کو بچانے والی، ولایت کو پہنچانے والی، منوانے والی، دشمن کے دربار میں کھڑے ہو کے بھائی کو نمازی منوا کے آئی ہو گئے. بڑے ہی ارمانوں سے پالا ہے علی اکبر کو زینب، بہت ارمانوں سے پالا. جناب علی اکبر کا ظہور ہوا تو جناب زینب نے مولا حسین سے مانگ لی کہ علی اکبر کو میں پالنا شروع کیا. علی اکبر عزاداروں کو وقت آ گیا کہ جب قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا اور حسین نے جو امانت زینب کو دی تھی وہ امانت واپس لینے کا وقت آیا. سارا دن حسین لاشیں اٹھاتے رہے، لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے. حبیب کا لاشا، حر کا لاشا، جون کا لاشا، علی ابن حر کا لاشا، علی ابن حر کا جوان بیٹا. عزاداروں جیسے ہی میدان میں آیا اور آخری سلام کیا، باپ کو پکارا مدد کے لیے. جب باپ کو مدد کے لیے پکارا جناب حر بیٹے کے لاشے پر پہنچے تو حر نے دیکھا کہ حر سے پہلے حسین بیٹے کے لاشے پر بیٹھے ہیں. تو حر نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا میں آپ زحمت کیوں کرتے ہیں، میں اٹھا لوں گا اپنے بیٹے کا لاشا. تو حسین نے کہا حر بوڑھے باپ جوان بیٹوں کا لاشا نہیں اٹھاتے، بوڑھے باپ جوان بیٹوں کا لاشا نہیں اٹھایا کرتے، لیکن ہائے قسمت زہرا کے لال کی، جب جوان بیٹے کا لاشا اٹھانے کا وقت آیا تب حسین کے پاس کوئی بچہ
अज़ादारों लाशों में लाशें उठा रहे हैं, सर से लेके पैर तक जख्मों से चूर चूर है। अज़ादारों एक वक्त ऐसा आया कि दो हाथ कदमों पर आए और आवाज आई, बाबा जंग की इजाजत दे दीजिए। तो हुसैन ने पलट कर कहा, बेटा जाओ जाके इजाजत उससे मांगो जिसने 18 साल बड़े अरमानों से पाला। अज़ादारों चले और चलते चलते जनाब ज़ैनब के खैमे में पहुंचे। जनाब ज़ैनब को देखा, मुसल्ले पर बैठी थी बीबी। मुसल्ले पर आए और आके सर गोद में रख के ऐसे लेट गए जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में लेटता है, और प्यार करना शुरू किया। जनाब ज़ैनब ने कहा, बेटा अली अकबर ऐसा क्या हुआ कि आज इस तरह प्यार कर रहे हो जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ से प्यार करता है। अज़ादारों जनाब अली अकबर ने कहा, फूफी अम्मा गवाह रहिएगा, मैंने सारी जिंदगी आपसे कुछ मांगा नहीं है, लेकिन आज अली अकबर कुछ मांगने आया है। अली की बेटी की आवाज आई, अली अकबर उस वक्त मांगने आए हो जब अली की बेटी सहरा में आ गई है, लेकिन मांगो, मैं हुसैन की बहन हूँ, क्या मांगना चाहते हो, मैं अता करने की कोशिश करूंगी। आवाज की, फूफी अम्मा ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगा, बस मौत की इजाजत दे दीजिए। मौत का नाम आना था। रोते हुए जनाब ज़ैनब ने कहा, बेटा इजाजत जाके उससे मांगो जिसको तुझे दूल्हा बनाने के बड़े अरमान थे। पहुंचे जनाब लैला के खैमे में। मैं नहीं पढ़ूंगा इजाजत जनाब लैला की। इजाजत मिली। इजाजत मिलने के बाद आए जनाब ज़ैनब के खैमे में। हुसैन आए, आके कहा, बहन ज़ैनब वो संदूक लाइए जो हमने आपको दिया था। संदूक आया, संदूक खोला हुसैन ने। संदूक खोलने के बाद संदूक में से रसूल का अम्मामा निकाला। रसूल का अम्मामा निकाल के हुसैन ने कहा, अकबर दो जानू बैठ जाइए। अकबर दो जानू जमीन पर बैठ गए। बाप खड़ा है, बेटा दो जानू बाप के सामने बैठा है। हुसैन ने अम्मामा बांधना शुरू किया और हुसैन पढ़ते जाते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अकबर को तैयार किया हुसैन ने। खुदा ऐसा वक्त किसी बाप को ना दिखाए कि बाप बेटे को मौत के लिए तैयार करे। अज़ादारों तैयार किया हुसैन ने। तैयार करने के बाद सवार कराया। जैसे ही जाने लगी अकबर की सवारी, बीवियों ने घेरा बना के रोक लिया। कोई बीवी रोके कहती है, अकबर हमने आपके सीने का बोसा लेना है। कोई बीवी कहती है, अकबर हमने आपके हाथ का बोसा लेना है। कोई बीवी कहती है, अकबर हमने पेशानी का बोसा लेना है। एक 4 साल की बच्ची आगे बढ़ी और आगे बढ़ के कहा, भैया मैं ये नहीं कहूंगी कि घोड़े से उतरे, भैया मैं ये नहीं कहती कि आपके सीने का बोसा लेना है, इन सब का कद बड़ा है, मैं छोटी हूँ, इतनी जहमत कीजिए कि रकाब से जरा कदमों को निकालिए। अब जो अकबर ने कदमों से रकाब को निकाला, सीनों सकीना ने कदमों का बोसा लिया और आवाज दी, मदीने वाली सुगरा की तरफ से आखिरी सलाम हो। जब मैं मदीने से चली थी, सुगरा ने कहा था कि मेरा सलाम देना जब मेरा अकबर दूल्हा बन जाए। अज़ादारों तैयार हुए, अकबर खैमे से निकले। हुसैन ने कहा, अकबर जब तक मक्तल में न पहुंचो ना, पलट पलट के देखते रहना। अज़ादारों चले, जी बाबा मैं पलट के देखूंगा। चले अली अकबर, सुन सकोगे, बर्दाश्त कर लोगे? चले अली अकबर। इधर अली अकबर के घोड़े की रफ्तार बढ़ी, इधर हुसैन ने चलना शुरू किया। इधर घोड़े की रफ्तार और बढ़ी, इधर हुसैन की रफ्तार बढ़ी। इधर घोड़े ने दौड़ना शुरू किया, हुसैन ने दौड़ना शुरू किया। हुसैन दौड़े, मुंह के बल अकबर का बाबा जमीन पर आया। अकबर ने पलट कर देखा, अब दौड़ के बाबा को उठाया, गले से लगा के कहा, बाबा अभी तो इजाजत दी थी, पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? काश अकबर तेरा कोई जवान बेटा होता, फिर तुझे पता चलता जवान बेटे की मोहब्बत क्या होती है। चले अकबर, मैदान में पहुंचे, वापस पलटे, कहा बाबा प्यास लगी है। अज़ादारों मुंह में मुंह डाला, कहा बाबा। अली अकबर पलटे, 2 कदम पीछे हटे, कहा बाबा आपका गला तो मुझसे ज्यादा खुश्क है। दोबारा इजाजत दी, इजाजत लेके मक्तल में पहुंचे। अकबर ने जंग शुरू की। हसीन बिन नुमैर नामी मलाउन ने बर्छी का फल उठाया, अकबर के सीने में लगा, बर्छी लगी। हसीन दौड़ा और दौड़ के बर्छी का फल तोड़ा और ये कह के तोड़ा, मैंने सुना है हुसैन बहुत साबिर है, मैं हुसैन के सब्र का इम्तिहान लेना चाहता हूँ।
ادھر اکبر زین چھوڑی، آواز دی بابا میرا آخری سلام قبول ہو۔ حسین نے دوڑنا شروع کیا، مقتل میں پہنچے، مقتل میں ایسے پہنچے جیسے کوئی چھوٹا بچہ کوہنیوں کے بل چلتا ہے، آواز دیتے جاتے ہیں الیہ اکبر، الیہ اکبر، اکبر کہاں پر ہو، اپنے بابا کو جواب دو۔ عزاداروں پہنچے لاشے پر، آخری جملہ لاشے پر پہنچے، سرزانوں پہ رکھا، آواز دی اکبر ہاتھ سینے پہ کیوں ہے، بتایا پورا منظر بتایا، بیان کیا، آواز دی اکبر میں برچھی کا پھل نکالوں گا۔ یہاں پر جناب اسماعیل بھی کھڑے ہیں، جناب ابراہیم بھی کھڑے ہیں، اس اکبر منظر دیکھ رہے ہیں۔ حسین نے نجف کا منہ کیا، عزادارو حسین دو زانو ہو کے بیٹھے، ہاتھ اکبر کے سینے پہ آیا، ابراہیم نے ریت کا ٹیلا چھوڑا، اسماعیل نے کربلا کا میدان چھوڑا، تاؤ اسماعیل ہم واپس چلے، یہ ہم سے نہیں دیکھا جائے گا، یہ کام صرف حسین کے بس میں ہے کہ جوان بیٹے کی لاش سے پرچی کا کوئی پھل کھینچے۔ عزادارو حسین نے نجف کا منہ کیا اور یا علی کہہ کے برچھی کو ہلاوا دیا، کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا، حسین صحیح سے بیٹھے، ایک ہاتھ سینے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ برچھی میں ڈالا، اب جو برچھی کھینچی، برچھی اکیلی نہیں آئی، برچھی کے ساتھ اکبر کا جگر بھی باہر آ گیا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ماتم حسین۔